بہت کم اور کبھی کبھی ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہماری قوم کی نئی جنریشن، یوتھ، نوجوان، جن کا ذہن بھی جوان، فکر بھی جوان، سوچ بھی جوان، اور آپ بھی خود اپنے آپ میں جوان۔ بے شک کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور اسی کی ہمیں اور آپ سب کو سخت اور اشد ضرورت ہے۔ موج پر، طوفان پر، ساحل پہ ان کا اختیار۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، ادھر دیکھو، ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو، نظر سے نظر ملا یار۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ اب جب تک میں بولوں گا اور میرے بعد جو بھی بولے گا، تمہیں ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اس کی نظر سے نظر ملائے رکھنا ہے۔ نظر سے نظر ملے گی تو کسی ایسے ویسے کی محبت نہیں، مدینے والے کی محبت پیدا ہوگی۔ اور جب نبی کی محبت نظروں سے نظر مل کے دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ دل تمہارا ہمارا مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا۔ اس لیے بالکل اگر آپ سب جوان ہو، وقت بھی ابھی بالکل جوان ہے، مدرسہ جامعۃ الحسنات رودرپور کی جانب سے یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس قائد ملت میرے برادر اکبر، ملی قومی مذہبی معاملات میں لگاتار جہد و مسلسل کرنے والی شخصیت، جسے آج اتراکھنڈ یوپی نہیں بلکہ تمام پورے بھارت اور ہندوستان میں جانا پہچانا نام حضرت علامہ مولانا زاہد رضوی صاحب کی سرپرستی اور قیادت، ان کے انتظام و انصرام سے آج ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موج پر، طوفان پر، ساحل پہ ان کا اختیار، رہبرو رہرو رہے منزل پہ ان کا اختیار۔ ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان، ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان، فرش سے تا عرش ہر دل پہ ان کا اختیار۔ واہ بھائی واہ، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار۔ حضرات، سبحان اللہ، آج معاشرے کی اصلاح کی انتہائی سخت اور اشد ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا کے رخصت ہو جاؤں گا، اسی سے جو بھی نتیجہ اخذ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب جتنے لوگ یہاں آئے ہیں پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کر لی انشاءاللہ تعالی اسی سے ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت پوری طرح سے آباد ہو جائے گی۔ بے شک بے شک، ایک حدیث ہے، یہ تمام علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیک اور اچھے عمل کرنے کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اسی میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی لیلۃ القدر کے تعلق سے ہم سب کا پروردگار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پیر سمیٹ لیجئے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تھوڑا سا جسم پر وزن تو ڈالیے، مصطفیٰ کے عشق اور محبت میں آئے ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنے ہر اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں جس میں ان کے عاشق محبت کرنے والے لوگ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کرم فرمائیں اور ہمارے اس جلسے میں آئیں تو یہ دیکھیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے جو میرے ہی جلسے میں پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پولیس کے سامنے تو ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرے ادب کا اتنا پاس لحاظ، اگر میرے مصطفیٰ نے اپنی نظر پھیر لی
تو سب کچھ تمہارا برباد ہو جائے گا۔ اگر میرے نبی نے یہ دیکھا کہ میرے ذکر کی محفل سجی تھی، جتنے سننے والے تھے سب کے سب بات اب بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے قبول کر لیا، تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر توجہ سے سننا، لیلۃ القدر میں جو دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کے بالکل نزدیک ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے، جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن 3 لوگوں کی دعا لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وہ 3 لوگ ہیں کون جن کی دعا لیلۃ القدر میں قبول نہ ہو، رمضان المبارک میں قبول نہ ہو؟ آخر وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو نشے کا عادی ہے۔ کون ہے وہ؟ ارے زور سے بولو، کون ہے وہ؟ شراب پیتا ہے، سلپا، چرس، بھانگ، کسی طرح کا انجیکشن یا کسی اور طرح سے اگر وہ نشہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں سب کی دعا قبول کرتا ہے، مگر جو نشہ کرتے ہیں ان کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کے اس دور میں نوجوانوں میں نشے کی لت کتنے % ہے بتائیے ذرا؟ آپ کا اپنا تجربہ، آپ کے یار دوست، ملنے جلنے والے، رشتے ناتے دار، گلی کوچوں میں آمنا سامنا کرنے والے، اگر بہت کم سے کم تعداد تو 40%، 30 سے 40% ہم کم سے کم تعداد آنک رہے ہیں۔ 30 سے 40% تعداد ایسی ہے جو آج ہماری نئی جنریشن نشے کی لت کا شکار ہے۔ وہ طرح طرح کے الگ الگ طرح کے نشے کرتی ہے اور اپنی زندگی کو تباہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ اب 100% میں تھے 40% نشہ خوروں کو نکال دو تو 60% بچا نہیں بچا؟ کتنے % بچا؟ اب 60% میں دوسرا وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا، ارے زور سے بولو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا بھی لیلۃ القدر میں قبول نہیں ہوتی۔ اب گریبان میں جھانکنا، منہ ڈال کے دیکھنا کہ ہم میں سے، تم میں سے کتنے لوگ ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو تو کچھ پیغام اور مسجد لے کے جانا۔ کتنے نوجوان آج اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے بوڑھے باپ دوا کے لیے، ضروری اشیاء کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مگر یہ نوجوان اپنی جوانی میں ایسا مست ہے، بیوی کا تو خیال ہے، سسرال کے آنے جانے پر تمام طرح کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے، مگر بوڑھے ماں باپ کو راضی، ارے بوڑھے ماں باپ کو راضی۔ اور ایک بلا چلیے آج کل اسٹیج سے جہاں دیکھو ماں کا ذکر، اب تو 40ووں میں بھی ماں کا ذکر، جسے دیکھو وہ ماں ماں ماں۔ ارے خدا را اس قوم کو تباہی کے دہانے پر مت لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارے ماں کے قدموں کے نیچے جہاں جنت ہے وہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین زندہ باد۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے کمانے لگتے ہیں تو ماں کی کچھ ممتا اور محبت پیار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ممتا کا آنچل پھیلاتی ہے تو بڑا بیٹا بھی اس کے نیچے، مجلا بھی اس کے نیچے، چھوٹا بھی اس کے نیچے، بیٹیاں بھی اس کے نیچے، اور ایک باپ تنہا تڑپتا ہے، وہ چاہ کر بھی اپنے گھر میں صحیح فیصلے نہیں کروا پاتا۔ ماں کی ممتا کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ تم ماں باپ کی اولاد ہو، اگر ماں باپ کے تعلق
اور رشتوں سے کوئی بات آ جائے تو تم کسی کا پکش مت کرو، ماں کی بھی عزت کرو، باپ کی بھی عزت کرو۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بتاؤ ماں باپ کے نافرمان کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ میں آپ سے ہی سننا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے پرسنٹ ہیں آج کل ماں باپ کے نافرمان؟ ارے 30 مان لیں، کتنے مان لیں بتاؤ؟ ارے 40% شرابی جن کی دعا قبول نہیں، 30% نافرمان ماں باپ پہ جن کی دعا رمضان میں لیلۃ القدر میں قبول نہیں، اور تیسرا وہ ہے اس بلا میں کوئی نہیں بچا، ہم بھی اس بلا میں گرفتار، خانقاہیں بھی گرفتار، پیر بھی گرفتار، مرید بھی گرفتار، عالم بھی گرفتار، زاہد متقی پرہیزگار بھی گرفتار، نماز پڑھنے والا بھی گرفتار۔ سرکار فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس کی دعا لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں قبول نہیں ہوتی، تیسرا وہ شخص ہے جو قرابت داری کو توڑتا ہے۔ بے شک۔ جھانکو، نماز پڑھنے والے قرابت داری کو نہیں توڑے ہوئے؟ کیا پیروں کے یہاں قرابت داریاں نہیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ خون کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، خون کو پانی کر دیا گیا ہے، اور یہ بلا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ نفس کا دور ہے، انا کا دور ہے، آج کل ذاتیات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ سوچیں تو 100% کے 100% سارا معاشرہ اور طبقہ کہیں نہ کہیں اس حدیث کی روح میں سمٹا ہوا ہے۔ پھر دیگیں کتنی پکا لے گا، نظریں کتنی کر لینا، نیازیں کتنی کر لینا، جلسے کتنے کر لینا، اگر اس حدیث کے روح سے قوم باہر نہیں آئے گی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اس کی رحمتیں ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتی۔ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولیے۔ تو سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ نماز تو 5 وقت پڑھتا ہے مگر بھائی سے ناراضگی ہے، حج تو جانے کتنی بار کرایا مگر بلڈ جو خون کے رشتہ دار ہیں ان میں سلام کلام نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، بول چال بند ہے۔ تو یہ بلا تو بالکل مذہبی لوگوں کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ 100% جب لوگ اس طرح اس حدیث کے زمرے میں ہیں تو جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر بتاؤ ذرا صحیح بدلاؤ کیسے ہوگا؟ بدلاؤ عمل سے ہوگا، کردار سے ہوگا، اخلاق سے ہوگا۔ اصلاح معاشرہ میں آنے والوں، نوجوانوں سنو، اپنے اعمال عقیدے کی اصلاح کرو۔ بزرگوں سے وابستگی تمہاری خوش عقیدگی کی علامت ہے۔ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رہو گے، اور جہاں جب نعرہ لگاؤ گے یا غوث المدد تو دوسرے لوگوں کے بیچ میں یہ امتیاز اور فرق ہو جائے گا کہ یہ بزرگان دین والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے۔ لیکن صرف نعرے لگانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب تک عمل کے میدان میں نہیں اترو گے چینجنگ نہیں آ سکتی، بدلاؤ نہیں آ سکتا، رد و بدل، تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ عمل سے انقلاب آتا ہے، صرف نعرہ لگانے سے نہیں آتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس معاشرے کی تبدیلی ہو، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگے، تو اے نوجوانوں، دین کو، عظمت مصطفیٰ کو آج کی کانفرنس میں جب گھر جانا تو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ بس آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں کہ آج وقت کا تقاضا ہے، حالات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اور اس زمانے اور دور میں شکشت بنیں، سنگٹھت رہیں اور آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور راستہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔